نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل ہفتم، ساتویں فصل، توبہ کی قبولیت کا راز، یعنی توبہ کیسے قبول ہوتی۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ توبہ کرنے والے کو چاہیے جو برائیاں کی ہیں ان کے بدلے نیکیاں کرے، کہ وہ برائیوں کا کفارہ بنے اور ان کو مٹا دیں۔ کفارہ بننے والی نیکیاں دل اور زبان اور اعضاء سے ہوتی ہیں، جیسے برائیاں، یعنی برائی بھی یا انسان کے دل میں ہوتی ہے، جیسے کسی کے بارے میں برا سوچنا، یا شرک یا نفاق، یا زبان سے کہ زبان کے گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت وغیرہ، یا پھر انسان کے اعضاء سے ہوتی ہیں۔ دل کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا اور اس کے حضور ذلیل ہونا ہے۔ تو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے کیا کرے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دل پہ توجہ کرے اور دل میں عاجزی لائے۔ زبان کی نیکیاں گناہ کا اقرار کرنا اور استغفار کرنا ہے۔ مثلا کہے، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، یعنی بول کر استغفار کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ حدیث میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کوئی گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بدنی نیکیوں کی صورت عبادات اور طاعات بجا لانا اور صدقات دینا ہے، یعنی جیسے نماز پڑھنا یا اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا یا صدقہ دینا۔ معلوم ہونا چاہیے جب تک بیماری کا پتہ نہ چلے دوا تجویز نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوا تو بیماری کے اسباب سے ٹکراؤ کے لیے ہوتی، یعنی جو اسباب بیماری کو بڑھا رہے ہیں ان اسباب کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور بیماری کی ضد ہی سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، یعنی اپوزٹ جا کر۔ گناہوں پر اصرار کا سبب غفلت اور شہوت ہے، یعنی 2 بڑے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ غفلت کی ضد علم ہے، یعنی جو نہیں معلوم اسے معلوم کرے انسان، اور اگر معلوم ہو بھی تو بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے تو اسے یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے۔ اور شہوت کی ضد صبر ہے، چنانچہ لازم ہے کہ شہوت کی تحریک کرنے والے اسباب کو ختم کر دیا جائے، یعنی انسان کی جو ڈیزائرز ہیں جن اسباب سے وہ زیادہ ہوتی ہیں تو ان اسباب کو ختم کیا جائے۔ گناہوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے ایک ہی معجون ہے، یعنی ایک ہی دوا ہے، معجون میڈیسن کے لیے، جو علم کی حلاوت اور صبر کی کڑواہٹ سے تیار کی جائے، یعنی ایک طرف انسان علم حاصل کرے اور دوسری طرف صبر کی کڑواہٹ برداشت کرے۔ جیسا کہ سکنجبین میں چینی کی شیرینی یعنی سویٹنس اور سرکے کی کھٹائی جمع کی جاتی ہے یا لیمو ڈالا جاتا ہے، اور ان دونوں کے مجموعے سے صفرا یعنی ایک بیماری ہے یا سبب ہے بیماری کا، اس کا قلع کما ہوتا ہے۔ یعنی انسانی جسم کے اندر علم طب میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ مادے ایسے ہیں کہ جن میں اگر زیادتی ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ایک صفرا کا مادہ ہے۔ تو صفرا کا خاتمہ کرنے کے لیے سکنجبین پلاتے ہیں مریض کو، اور سکنجبین جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، ایک طرف اس میں میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کھٹا ہوتا ہے، تو میٹھا اور کھٹا ملا دیا جاتا ہے جس سے وہ بیماری کا سبب دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان ایک طرف علم حاصل کرے کہ جس کا حاصل کرنا مٹھاس ہے، اور دوسری طرف صبر کی کڑواہٹ برداشت کرے۔ غفلت کی بیماری کے طبیب عالم لوگ ہیں، کیونکہ یہ دلوں کی بیماری ہے، اور دلوں کی بیماری بدن کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہوتی۔ ایک بڑی برائی تو یہ ہے کہ مریض کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مریض ہے، یہ بڑی مشکل ہے، کیونکہ اسے بتائیں بھی تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ اسے کوئی مرض لاحق ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا انجام اس دنیا میں مشاہدے میں نہیں آتا۔ مثلا جسمانی طور پر اگر آپ بیمار ہیں، مثلا آپ کو بخار ہے تو آپ کا جسم گرم ہو جائے گا، آپ کو فلو ہے تو آپ کا ناک بہنے لگے گا، یا سر درد ہے تو بھی آپ کو خود محسوس ہوئے گا۔ تو جسمانی بیماریاں تو انسان کو فوراً پتہ چلتی رہتی ہیں، لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں اور قلب کی بیماری ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، برخلاف بدن کی بیماری کے کہ اس کا انجام موت ہے جو دیکھی جاتی ہے اور طبیعت اس سے نفرت کرتی۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ گناہ میں ایک طرح کی لذت اور کشش ہوتی ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد
انسان کو عام طور پہ برا نہیں لگتا، اگرچہ اس کے مرتکب کو انجام معلوم ہوتا ہے. یعنی کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ کا انجام برا، یا غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن عام طور پر وہ گوشت نظر نہیں آتا، لہذا اسے کراہت بھی نہیں ہوتی، اور پھر مزہ بھی آتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کو برا کہنے سے. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان باز نہیں آتا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ دل کی بیماری میں تو اللہ کی بخشش پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن بدن کے علاج میں خود کوشش کرنا ضروری سمجھتا ہے، توکل نہیں کرتا. یعنی اپنی اخلاقی خرابیوں کے لیے وہ تگ و دو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے اور کوئی خرابی نہیں ہم میں اور ہم سب ٹھیک ہیں اور اللہ بھی راضی ہے ہم سے. ماننے کوئی تیار نہیں. تیسری چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے طبیب کا نہ ملنا، کہ ایسا شخص ہی نہ ملے جو انسان کو یہ بتائے کہ اس کے اندر خرابی کیا ہے، کیونکہ طبیب تو علماء ہیں اور وہ خود اس زمانے میں بیمار ہیں. یعنی بعض اوقات علم والے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ خود ان خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. دل کی مہلک ترین بیماری دنیا کی محبت، مثلا مال وغیرہ کی محبت، جاہ کی محبت، عزت اور مرتبے اور رتبے کی محبت، اور یہ بیماری طبیبوں پر بھی غالب آ چکی. یعنی اب بہت سے علماء جو ہیں وہ علم میں دلچسپی کی بجائے یا علم حاصل کرنے کے بعد اس علم سے صرف دنیا کمانے میں مشغول ہیں، یا ایسی چیزوں میں ان کا دل زیادہ لگتا ہے کہ جو دنیا میں ان کی شان و شوکت بڑھانے والی ہیں. اسی لیے وہ لوگوں کو کوئی مؤثر علاج بتا نہیں سکتے، نہ تو ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو بتانے کے قابل ہوتے ہیں. وہ خود سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو دنیا کی حرص سے بچنے کی تاکید کریں تو وہ کہیں گے تم لوگوں کو حرص سے بچنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. بس اسی وجہ سے یہ بیماری عام ہو چکی ہے. اگر پوچھا جائے کہ لوگوں کے ساتھ واعظ کو کیا روش اختیار کرنی چاہیے تو جواب یہ ہے کہ جو آیات قرآن مجید میں گناہگاروں کو ڈرانے کے لیے آئی ہیں یا جو احادیث و آثار مروی ہیں ان کو بیان کرے. یعنی کہ جو گناہگاروں کے لیے وعید کی آیات ہیں ان کو بیان کرے تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کرے، اور اس میں توبہ کرنے والوں کی مدح بھی شامل کر لے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں. دوسرے انبیاء اور سلف صالحین کو معمولی لغزشوں کے سبب جو مصیبتیں پہنچی ان کو بیان کرے. مثلا آدم علیہ السلام کا حال کہ لغزش کے بعد جنت سے نکالے گئے، حالانکہ کیا تھا، ایک درخت کا پھل ہی کھایا تھا نا، کون سی ایسی بڑی چیز تھی، لیکن چونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی تھی تو اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوا، کہاں تک پہنچا کہ جنت سے نکال دیے گئے. یا جو ماجرا یونس اور ایوب اور یوسف اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گزرا وہ بتائے، کیونکہ قرآن مجید نے ان کو صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے ہی تو بیان کیا ہے. مثلا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے؟ اللہ کی اذن یا اللہ کے پرمیشن کے بغیر وہ چلے گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر. اسی طرح بعض پیغمبروں کے بارے میں قرآن مجید میں تو نہیں آتا لیکن احادیث سے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں لیکن دنیا میں ہی اس کا نتیجہ سامنے آیا. اس سلسلے میں خوش قسمتی یہ ہے کہ جلدی مواخذہ ہو جائے، یعنی دنیا میں ہی پکڑ ہو جائے اور وہی صفائی ہو جائے. ایسی صورت میں انسان توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن بدبختوں کو مہلت مل جاتی ہے کہ وہ گناہ زیادہ کر لیں، اور اس لیے بھی کہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. تو چاہیے کہ ایسی باتیں اصرار کرنے والوں کو زیادہ سنائی جائیں کہ وہ توبہ کی تحریک کے لیے بہت مفید ہے. اس سے انسان پھر توبہ کر لیتا ہے. یعنی یہ چیز انسان کو واقعی ہلا دینے والی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنہوں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان کو اتنی عزت بخشی، لیکن ایک معمولی سی بھول سے، جو کہ ایک بھول تھی، شیطان نے ان کو ورغلایا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نتیجہ بتا دیا کہ بھول ہو یا اللہ کی نافرمانی ہو تو اس کا انجام یہی ہے. اور اگر آدم علیہ السلام کے لیے وہ انجام تھا تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم اس سے الگ تو نہیں ہو سکتے، اس سے مستثنا تو نہیں ہو سکتا. اور اگر آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے. اور آدم علیہ السلام نے اس کے بعد دوبارہ وہ پھل نہیں کھایا تھا. تیسرا یہ کہ ان کو یہ بھی یقین دلایا کہ دنیا میں بھی جلدی سزا متوقع ہے. یعنی بعض گناہوں کی سزا صرف آخرت میں نہیں ہوتی، دنیا میں بھی ہو جاتی، کیونکہ بندے کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے
وہ اس کے گناہوں کے سبب سے پہنچتی. یعنی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو انسان پہ آتی رہتی ہیں، اگر انسان اس کے پیچھے یہ سوچنا شروع کر دے کہ میری کون سی غلطی تھی اور یہ کسی گناہ کا کفارہ ہو رہی ہے، تو اس سے بھی انسان کو توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ایسی بھی کیا بات ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو سبھی گناہگار ہیں نا، ہر ایک انسان میں کسی نہ کسی درجے کی غلطی پائی جاتی ہے. تو اپنے آپ کو تسلی نہ دلائے. بسا اوقات آدمی آخرت کے معاملے میں تو سستی کرتا ہے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے دنیا کی سزا سے ڈرتا ہے. یعنی بعض لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ ہائے میرے اوپر کوئی برا وقت نہ آ جائے، میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. لہٰذا یہ چیز لوگوں کو بہت ڈرا دیتی ہے. آخرت کی بات اتنی نہیں ڈراتی جتنی دنیا کا کوئی نقصان یا نقصان کی فکر ان کو ڈراتی ہے. اور یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی گناہوں کی شامت دنیا میں بھی پہنچتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی بعض اوقات کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ جو رزق اللہ کی طرف سے اس کے لیے لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بطور جرمانہ بند کر دیتے ہیں. فضیل بن ایاز نے کہا، میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنے گدھے اور اپنے خادم کے اخلاق میں دیکھ لیتا ہوں. چونکہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، لہٰذا دنیا میں جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو فوراً وہ ریلیٹ کر سکتے تھے، کنیکٹ کر لیتے تھے کہ میرے کون سے گناہ کی وجہ سے یہ چیز میرے سامنے آئی. کیونکہ گدھا یا ان کی سواری جو تھی وہ ان کی تابع تھی. تو جب انسان اللہ کی تابع داری میں کمی کرتا ہے تو جو چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں وہ اس کے آگے نافرمان ہو جاتی ہیں. ابو سلیمان دارانی نے کہا، احتلام بھی سزا ہے اور کسی بندے سے نماز گناہ کے بغیر فوت نہیں ہوتی. یعنی نماز کے فوت ہونے کا سبب گناہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر توبہ کر لے اور اس کو چھوڑ دے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ گناہ کرے تو سیاہی زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے دل پر پھیل جاتی ہے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے. یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کے سبب سے زنگ ہے. حسن رحمہ اللہ نے کہا، نیکی دل کا نور ہے اور بدن کی قوت، اور برائی دل کا اندھیرا ہے اور بدن کی کمزوری. چوتھی بات یہ کہ گناہوں کی جو سزائیں احادیث میں آئی ہیں ان کو بیان کرے. مثلا شراب نوشی 80 کوڑے، زنا 100 کوڑے یا رجم، قتل کا بدلہ قتل. تکبر کی سزا یہ کہ اگر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہ جا سکے گا. حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. غیبت وغیرہ کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں وہ بکثرت لوگوں کو سنائے، کیونکہ غیبت کرنے سے انسان کی نیکیاں دوسرے کو چلی جاتی ہیں جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں دل پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں کہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اس کی نیکیاں ہی ختم ہو رہی ہیں، جو وہ کمائی کر رہا ہے وہ ساری ضائع ہو رہی ہے حسد کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، تو پھر انسان اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. ضروری ہے کہ طبیب بیماری کو بھی جانتا ہو اور اس کا علاج کرنا بھی جانتا ہو. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کچھ وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، کیونکہ اس شخص میں غصہ زیادہ تھا. ایک اور نے کہا، مجھے وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ. آپ نے پہلے میں غضب کے آثار دیکھے اور دوسرے میں طمع اور لالچ کے، اور دونوں کو ان کے روحانی امراض کے مطابق نصیحت فرمائی. تو یہ کہ طبیب کو علاج کرنے میں اگرچہ مشکل پیش آتی، لیکن علاج کرنے سے اسے گھبرانا نہیں چاہیے. مریض کے اندر جو بیماری ہے اسے بتانی چاہیے کہ اس کا علاج کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم ایک شخص میں جو ہمارے سامنے ہے اس میں ایک عیب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو بتا سکیں اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے. یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا غفلت کا علاج ہے. رہا شہوت کا علاج، تو جو کچھ ہم نے نفس کی ریاضت میں بیان کیا ہے اس سے علاج کیا جائے گا.
یعنی ایک اور باب میں جو بیان ہوا ہے. تاہم پرہیز بہت ضروری ہے. بعض دفعہ مریض کی بیماری صرف اس لیے لمبی ہو جاتی ہے کہ وہ مضر چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، حرام سے نہیں بچتا. جیسے کسی شخص کو ٹیلی ویژن دیکھنے کا شوق ہے یا گانے سننے کا شوق ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ شہوت کی وجہ سے. اب ایک طرف وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اچھے کام بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ حرام کام بھی کر رہا ہے، اور اس پر کیوں نہیں قابو پا سکتا؟ اپنی نفس کی کمزوری کی وجہ سے. اور بعض اوقات لوگ بہت کھلے عام کہہ دیتے ہیں بس یہ میری ویکنس ہے، اور میوزک مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یا فلاں چیز مجھے بہت پسند ہے. تو یہ کیا ہے کہ ایک طرف انسان نیکی کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے اپنا، اور دوسری طرف بد پرہیزی کر رہا ہے غلط کام کر کے، یا پھر اپنی تکلیف سے غافل ہوتا ہے، انجام سے غافل ہوتا ہے. ہر حالت میں صبر کی کڑواہٹ لازمی چیز ہے. مثلا کسی نوجوان پر شہوت غالب آ جائے اور وہ اپنی نگاہ اور دل اور اعضاء کو شہوت کے پیچھے دوڑنے سے روک نہ سکے، تو چاہیے کہ خوف کی آیات جو قرآن میں آئی ہیں اور احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کو سامنے رکھے. جب اس پر خوف غالب ہو جائے گا تو وہ شہوت کی تحریک کرنے والے اسباب خود بخود دور ہو جائیں گے. یعنی اگر جیسے کوئی نوجوان ہے اور اس کے دل میں کسی لڑکی کی خواہش پیدا ہو گئی اور وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے، یا زنا کی رغبت اس کے دل میں آ رہی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان پھر ایسی آیات کو پڑھے اور ایسی احادیث کو پڑھے یا اس کے سامنے رکھی جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر خوف غالب آئے تو شہوت دب جائے. جو چیز خارجی طور پر شہوت کو بھڑکاتی ہے وہ مرغوب چیز کا حاضر ہونا اور اس کو دیکھنا ہے. بس ایسے مناظر دیکھنا ہے، ایسی تصویریں دیکھنا ہے، ایسی چیزیں دیکھنا ہے، تو انسان اپنی نگاہوں کو اور اپنے کانوں کو ایسی چیزوں سے بچائے. اور اس کا علاج ہے بھوک اور ہمیشہ روزے رکھنا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہا کہ تم یا تو نکاح کر لو یا پھر کیا ہے، روزے رکھو. اور یہ سب چیزیں صبر سے پوری ہوں گی، اور صبر خوف کی وجہ سے اثر کرے گا. خوف علم سے پیدا ہوگا اور علم بصیرت سے. تو سب سے پہلے اسے مجالس ذکر کی حاضری کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے لیے جمعہ کا دن کتنا بہترین دن ہے کہ ہر مسلمان پر جمعہ یعنی مردوں پر فرض ہے، اور اگر عام دنوں میں کسی مجلس ذکر میں نہ بھی جا سکے تو جمعہ کا خطبہ سن کر اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا. اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں علم کی مجلس میں ضرور حاضر ہوں، اور نصیحت کی باتیں فارغ دل سے سننی چاہیے. یعنی اس وقت انسان کی پریشانیاں اور فکر، یہ کام نہیں ہوا وہ بھی کرنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر دماغ کہیں اور مشغول ہے تو جو بات سن بھی رہے ہیں وہ پوری طرح اندر نہیں اترے گی، اور ان پر غور کرنا چاہیے. اسی سے خوف پیدا ہوگا اور صبر آسان ہو جائے گا. نیز علاج کی طلب کے لیے محرکات آسان ہو جائیں گی. اور ان سب باتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی. اگر سوال کیا جائے کہ کیا بات ہے کہ انسان برائی کے انجام کو جانتے ہوئے بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی پتہ بھی ہے کہ انجام برا ہے پھر بھی کیوں کرتا جاتا ہے، تو اس کے کئی جواب ہیں. ایک یہ کہ اللہ نے جس عذاب کی خبر دی ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا. دوسرا یہ کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو لازماً توبہ کا ارادہ کرتا ہے، اور چونکہ انسانی طبائع پر لمبی امید غالب ہے اس لیے وہ توبہ کو پیچھے ڈالتا جاتا ہے، توبہ کی امید رکھتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے. یعنی دوسرے یہ کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو لازماً توبہ کا ارادہ کرتا ہے، لیکن چونکہ انسان کے اوپر لمبی امیدیں غالب ہوتی ہیں اور انسان سوچتا ہے اچھا میں توبہ کر لوں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن اس کا موقع یا مہلت ختم ہو جاتی ہے، لہذا وہ توبہ کو پیچھے ڈالتا جاتا ہے. ایک یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے معافی کی امید رکھتا ہے. ان تمام اسباب کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں غور کرے کہ جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہے اور وہ موت ہے. اس کے ناگہاں آ جانے سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی پتہ نہیں کب آئے گی، کوئی پتہ تو ہے نہیں. اگر وقت مقرر ہو تو پھر تو انسان فکر کرے. تسویف، سوفا آئندہ کر لوں گا، ان قریب کر لوں گا. اس کا علاج یہ ہے کہ دوزخیوں کے حالات پر غور کرے. وہ بھی اسی وجہ سے اس حال کو پہنچے کہ گناہ کرتے تھے اور توبہ کو آئندہ پر ٹالتے تھے. ٹالنا نہیں چاہیے. ویسے بھی یہ نادانی ہے کہ انسان اپنی اصلیت پر غور نہ کرے. جو چیز بالکل اس کے اختیار میں نہیں وہ ہے زندگی. شاید وہ باقی نہ رہے، اور اگر باقی بھی رہے تو شاید کل اس کام کو چھوڑنے پر قادر نہ ہو.
جیسا کہ آج قادر نہیں، کیونکہ جو جو پودا بڑا ہوتا جاتا ہے جڑیں مضبوط ہوتی جاتی ہے اور اس کو اکھیڑنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر آج بھی تو شہوت کے غلبے ہی کی وجہ سے عاجز ہے، آخر وہ کل کیوں نہ باقی رہے گی، بلکہ عادت پختہ ہو جانے کی وجہ سے تو اور پختہ ہو جائے گی۔ آئندہ پر ٹالنے والے بالعموم ہلاک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی جیسی دو چیزوں میں فرق کر جاتے ہیں۔ آئندہ پر ٹالنے والے کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے ایک درخت کے اکھاڑنے کی ضرورت ہو، وہ دیکھے کہ درخت بہت مضبوط ہے، شدید مشقت سے اکھڑے گا، تو وہ کہے کہ میں 1 سال بعد اس کو اکھیڑنے کے لیے آؤں گا، تو سال میں تو اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ درخت جتنی مدت باقی رہے گا مضبوط ہوتا جائے گا، اور اس کی جتنی عمر لمبی ہوتی جائے گی یہ خود کمزور ہوتا جائے گا۔ جب وہ طاقتور ہونے کے باوجود درخت کی کمزوری کی حالت میں اسے نہیں اکھاڑ سکتا تھا، تو جب خود کمزور ہو جائے گا اور درخت اور طاقتور، تو پھر اس پر کیسے غالب آ سکے گا؟ باقی رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی امید، تو یہ ممکن تو ضرور ہے، لیکن آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی محض اس امید کا سہارا لے تو اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو اپنا سارا مال خرچ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو فقیر بنا دے، اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی ویرانے میں خزانے کی اطلاع دے کر اس کو روزی دے دے گا۔ یہ ممکن تو ہے، لیکن سنت اللہ یہ نہیں کہ انسان اس پر اپنی امید رکھے، لہذا ایسے آدمی کو احمق ہی کہا جائے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔